أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ البقرہ کے یہ دو رکوع ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، رکوع نمبر 32 اور رکوع نمبر 33۔ ان دونوں رکوع کی جملہ 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور اس واقعے کی ایک تمہید بھی ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، ایک ابتدائیہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اس مقام پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اہم ترین احکام کا تذکرہ فرمایا، ابواب البر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے یہ سلسلہ چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اہم ترین دین کے اور شریعت کے احکام کا تذکرہ فرمایا۔ گاہے گاہے نمازوں کا ذکر آ رہا ہے، حج کا ذکر آ چکا، روزے کا ذکر آ چکا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذکر آ چکا ہے، اور تفصیل سے آئے گا۔ نکاح و طلاق کا تذکرہ اور طلاق کے احکام بہت تفصیل کے ساتھ، طلاق، عدت، خلا، مہر، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ آنے کے بعد اچانک کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، دراصل اس کا ایک خاص ربط ہے اور ان آیتوں کا ایک خاص مقام ہے، ایک مناسبت ہے، اور وہ مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل فرمائے اور مدینہ منورہ میں احکام شریعت کے نزول کے ساتھ ساتھ اسلامی مملکت مضبوط ہونے لگی، ٹھوس بنیادوں پر، شریعت کی بنیادوں پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادوں پر، مدینہ منورہ کی وہ پہلی اسلامی مملکت جس کے سربراہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دھیرے دھیرے جب ترقی کرنے لگی، ایک زمینی حقیقت بن گئی، تو لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی۔ ان رکاوٹ بننے والے عناصر میں مشرکین مکہ تو تھے ہی، یہودی بھی شامل ہو چکے تھے، عیسائی بھی شامل ہو چکے تھے، آس پڑوس کی بڑی مملکتیں بھی شامل ہو چکی تھی، روم کی حکومت بھی گڑبڑ کرنے لگی تھی، ایران میں بھی ہلچل مچنے لگی تھی، اور چاروں طرف سے یلغار کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ آغاز ہوا تھا مکہ مکرمہ کے مشرکین کے حملے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں، پھر احد میں، پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ غزوہ خندق کی نوبت آئی۔ ان جنگوں میں لازمی بات ہے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ضروری تھا، اسی لیے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ذہن سازی اس طور پر کی جا رہی ہے کہ موت کا اندیشہ دلوں میں نہ پالو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، جو جنگوں سے جی چرا کر حویلیوں میں بند ہونا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حویلی میں بھی موت پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا پختہ مکانات بنا کر چھپ جاؤ، موت تو آ کر رہے گی۔ لہذا موت سے ڈرنا اور موت سے خوفزدہ رہنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دیکھو تاریخ میں ایسا ہوا
کہ جب جب لوگ موت سے بھاگے تو موت سے وہ بھاگ رہے تھے لیکن حقیقت میں موت کی طرف بھاگ رہے تھے. ایک عجیب حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور اس تمہید کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تاریخ کا ایک اہم باب، ایک اہم چیپٹر کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑے جوہر دکھائے، ثابت قدم رہے، جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے نقشہ بدل دیا. تمہید کیا ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین خرجوا، ان کی جانب جو نکل پڑے تھے. رؤیت عام طور پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں دیکھا، یہ دیکھنا ترجمہ عربی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جب کبھی علم طرح کا استعمال عرب کرتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا معلومات ہے، کیا تم تک یہ اطلاع پہنچی کہ نہیں پہنچی، یہ ہوتا ہے. چنانچہ یہی مفہوم آپ دیکھیں گے سورۃ الفیل میں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی فیل کا واقعہ نہیں دیکھا تھا، وہ ہو چکا تھا پہلے، لیکن اطلاع تھی. ہم لوگوں نے کسی نے جنگ آزادی نہیں دیکھی لیکن اطلاع پر کی، واقف ہے ہم. ایسے ہی عرب واقف تھے کہ فیل والے حملہ کیے تھے، ہاتھی والے حملہ کیے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے علم طرح کا صیغہ اختیار فرمایا. یہاں بھی ارشاد فرمایا علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم تک یہ اطلاع نہیں پہنچی، کیا تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو، کیا تم تک یہ علم نہیں پہنچا کہ چند لوگ تھے، چند تو نہیں بہت لوگ تھے، الذین، ان لوگوں کی اطلاع جو خرجوا من دیارہم، اپنے گھر سے نکل پڑے تھے، موت کے ڈر سے ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، ثابت قدم نہیں رہ سکے اور وہ بھاگ پڑے. وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور وہ ہزاروں تھے اور موت کے خوف کی وجہ سے بھاگے جا رہے تھے. الوف الفن کی جمع ہے، لیکن الفن کی ایک جمع آلاف آتی ہے تو ہزاروں کا ترجمہ کیا جاتا ہے. الوف کے لیے بیشتر عربی لغت کے ماہرین نے لکھا کہ کم سے کم 10,000 ہو تو الوف کا لفظ استعمال کیا جائے گا. 10,000 سے جب زائد ہوتا ہے فگر تو الوف، 2,000 3,000 4,000 تو آلاف. لہذا فرمایا کہ یہ 10,000 لوگ تھے، جمع غفیر تھا، ایک بھیڑ تھی، اور یہ بھاگ پڑے اپنے گھر سے اور نکل پڑے اور نکل کے دوڑے جا رہے تھے، موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. فقال لهم الله موتوا، اللہ کا حکم آیا مرو یہی. تو ان کو وہی موت آ پکڑی، وہی وہ ختم ہو گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حیات دی، ایک زندگی دی، اور پھر ان کو دکھایا کہ دیکھو موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عرصے کے بعد ایک بستی میں، جبکہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا دورہ تھا، طاعون پھیل گیا، پلیگ جس کو کہتے ہیں، خاص بیماری ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. وہ پلیگ پھیل گیا، اور طاعون جب پھیل گیا تو بستی کے لوگ بھاگنا شروع کیے، نکل کے چلے گئے، جبکہ حضرت حزقیل نے ان کو روکا کہ جراثیم لے کے نکلو گے پوری دنیا میں پھیلا دو گے، زیادہ یہی رہو، بستی میں رہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور یہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بستی والے باہر نہ نکلے، باہر والے بستی میں داخل نہ ہو، کیونکہ بہت تیزی سے وہ بیماری پھیلتی تھی اور اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوتی تھی کہ اجتماعی قبریں بنتی تھی، 20 40 میتوں کو ایک جگہ دفنایا جاتا تھا. بڑی مصیبت ہوتی تھی جب، جس کو طاعون اعظم کہتے ہیں، بہت بڑا پلیگ جو لندن میں
برطانیہ میں پھیلا تھا تو روزانہ شام میں جیسے کچرے کی گاڑی آتی ہے، حکومت کی گاڑی آتی تھی اعلان کرتے ہوئے اپنی اپنی میتوں کو ڈال دو، تو گھروں سے لوگ اپنی اپنی میتوں کو نکال کر اس ٹرک پہ ڈال دیتے تھے اور پھر وہ ٹرک لے جا کر ان کو کئی اجتماعی طور پر ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ طاعون بہت ہی پھیل جانے والی ایسی بیماری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل یہ ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اب عذاب تو ختم ہو گیا لیکن عذاب کی وہ علامت رہ گئی اور عذاب کے اثرات باقی رہ گئے جس کی وجہ سے تباہی مچتی ہے۔ لہذا بیشتر مفسرین کا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، رجحان یہی ہے کہ اس بستی میں طاعون پھیل گیا تھا۔ ان کو روکا گیا تھا کہ بھائی باہر مت جاؤ، نہیں وہ باہر نکلے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، اور جب وہ خاصا اپنی بستی سے دور چلے گئے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، مرتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبح احیاءہم زندگی دے کر بتایا کہ دیکھو موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیا ہے وہ موت آ کر رہے گی۔ دو طرح کی تشریح کی گئی اور دونوں تشریحات قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ ثم احیاءہم، نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حیات حقیقی دی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ آگے رہے، ایسا ہوا ہے تاریخ میں کئی مرتبہ۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب لے کر ڈیمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، وہ پہاڑ پر سے گرے مر گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ مرے ہوئے کو زندہ کرے۔ لیکن ایک موقف یہ بھی مفسرین کا ثم احیاءہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات برزخ عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے برزخی حیات عنایت فرمائی اور ان کو میسج دیا گیا کہ جس موت سے تم بھاگے تھے وہ موت بلاخیر تمہارا پیچھا کر گئی اور اس کے تم شکار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں اور جہاں بھاگتے ہیں وہی موت ان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ ایک ساتھی نے آپ کو بتایا تھا، باضابطہ وہ آفیسر تھے نیوی کے اور وشاکھاپٹنم ان کا مقام ہے، وہ وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا جب لاتور کا زلزلہ آیا تھا، بہت زبردست زلزلہ آیا تھا لاتور میں، تو اس وقت حکومت نے ملٹری کے لوگوں کو، نیوی کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس میں وہ بھی تھے۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ دیہاتوں میں جا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے، کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے، ٹینٹ لگا رہے تھے، خیمے لگا رہے تھے۔ تو اسی اثنا ہم نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، بیل گاڑیوں پر اپنی مرغیوں کو لیے ہوئے، بکریوں کو لیے ہوئے، گھر کا سامان لیے ہوئے، تقریباً 100 150 125 لوگ تھے، مرد عورت بچے۔ تو ان سے کہا کہ آپ گاؤں میں رہیے، حکومت کی سرکاری مدد آ رہی ہے، جو بھی کرنا ہے کریں گے، آپ کیوں بھاگ رہے؟ کہا نہیں، اب ہم گاؤں میں رہیں گے ہی نہیں، ہم جائیں گے کہیں شہر میں کسی دوسری بستی میں رہیں گے۔ چلے گئے وہ لوگ، لازمی بات ہے ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا، ان کی مرضی۔ تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ چشم دید میں گواہ ہوں کہ ہم کو اطلاع ہی دوسرے تیسرے دن کہ ایک پیٹرول کا ٹینک مین روڈ پر پھٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑا حادثہ ہو گیا، وہاں پہنچو۔ تو ہم 40-50 کلومیٹر دوڑ کے وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سڑک پر ایک پیٹرول کا ٹینک پھٹ پڑا اور اس کا پیٹرول ادھر وہ پھیلتا چلا گیا سڑک پر، اور وہ جو قافلہ جا رہا تھا 100-125 لوگوں کا، وہ کوئی چیز بیڑی جلائے ہوئے تھے اور پورے کا پورا قافلہ جل چکا تھا، پورے موت چکے تھے۔ جس موت سے وہ بھاگ رہے تھے وہ موت ان کے پاس آئی، جس موت سے وہ بھاگ رہے تھے اتفاقی حادثہ تھا، لیکن موت کس طرح چل کر آتی ہے یہاں پر اندازہ لگائیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ موت سے نہ ڈرو، موت کا اندیشہ دل میں نہ پالو کہ میں جنگ میں جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، موت سے ڈر خوف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، ایک قافلہ بھاگا اور وہ ہزاروں تھے، وہ الوف حذر الموت، موت کے اندیشے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں کہا
فقال لهم اللہ موتوا، فرمایا مر جاؤ، ختم قصہ، ثم احیاهم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حیات صرف اس لیے دی کہ ان کو یہ میسج دیا جائے کہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل و کرم والا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بہت کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی حفاظت فرماتا ہے، بڑے خیر کے فیصلے فرماتا ہے، لیکن لوگ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں، اس کی ملی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں۔ لہذا فرما دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں یہ نعمت دین ہے، اس کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کے لیے تم کو کھڑے ہونا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں قتال کرو، جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ جان بھی خرچ کرنی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا اس میں کثرت کر دے گا، اضافہ فرما دے گا، بہت برکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرو گے تو یاد رکھو برکت ہی برکت ہوگی۔ اب دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک تو یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو قرض، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی تائید میں خرچ ہونے والی رقم کو وہ اللہ کا قرض اس لیے قرار دیا۔ نمبر ایک یہ کہ جیسے قرضہ چکانا اور ادا کرنا، واپس کرنا ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ایک فریضہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو لوٹائے گا، اجر دے گا، بہت اضافوں کے ساتھ اجر دے گا، بے انتہا اضافوں کے ساتھ اجر دے گا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جیسے ایک مقروض کے ذمہ قرض کی ادائیگی رہتی ہے، یہ اتنے اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ ادا کر ہی رہے گا، اس میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آمادہ فرمایا، جو ترغیب ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے معاملے میں، وہ ترغیب بہت عجیب و غریب ترغیب ہے۔ اس ترغیب کی مثال رغبت جو دلائی گئی اور آمادہ جو کیا گیا، اس ترغیب کی مثال یہ ہے کہ آپ گھر میں ٹافیوں کا ڈبہ لے گئے اور سب سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں وہ دے کر کہا کہ آپ سب کو بانٹیے، ابا کو بھی دیجیے، امی کو بھی دیجیے، حالانکہ ٹافیاں تو آپ کی ہیں، چھین سکتے ہیں آپ ایک منٹ میں، لیکن بچے کی تربیت ہے، اس کو آپ آمادہ کر رہے ہیں کہ دینے کی عادت ہو، اس کو آپ تربیت دلا رہے ہیں کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ مل کر بانٹ کر کھاؤ۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال جو میں دے رہا ہوں، ایسی ہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ یک لخت چھین کر دوسروں کو دے سکتا ہے، لمحوں میں فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا۔ تو نہیں خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اجر دے گا، ایسے جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی، اور بہت تفصیل آتی چلی جائے گی سورت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ فرمایا قرضاً حسنا، دوسری اہم بات جس کو ہم عام طور پہ قرض حسنا کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سود کے جو قرض دیا جاتا ہے وہ قرض حسنا ہے، ایک حد تک صحیح ہے، لیکن قرآن پاک کی جو تعبیر ہے قرضاً حسنا، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس خرچ کرنے کو قرض حسنا کہا گیا ہے جس میں 3 شرطیں ہوں، اور وہ تینوں شرطیں آگے آ رہی ہیں، اسی صورت میں آ رہی ہیں۔ شرط نمبر 1، بدنیتی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دکھاوے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ تھوڑی ہوا چلی، چٹان پر دھول جم گئی اور کسان صاحب یہ سمجھے کہ یہ بڑی بہترین زمین ہے، اس پہ انہوں نے بیج لگا دیا، بارش ہوتے ہی دھول بہ گئی، قصہ ختم۔ فرمایا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یہ کھیتی بہت رنگ لانے والی ہے، لیکن سود پھونکا جائے گا تو معلوم ہوگا سیاہ چٹان باقی ہے کہ تمہاری کھیتی کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ ریاکاری کے ساتھ خرچ نہ ہو، قرض حسنہ کی پہلی شرط۔ نمبر 2، وہ مال طیب ہو، پاکیزہ مال ہو، محنت سے کمایا گیا ہو۔ یہ نہیں کہ حرام رشوت کما لی، خوب سود سے کما لیا، شراب کا دھندا کر کے کما لیا، لینڈ گریبنگ کر کے کما لیا، اور اس کے بعد سے حج کو چلے، عمرے کو چلے، فرمایا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اکل حلال طیب، محنت سے حلال ذریعے سے جو آمدنی کمائی گئی ہو، وہ راہ خدا میں جب خرچ ہوگی تو وہ رنگ لائے گی۔ تب اس کے اوپر یہ بینیفٹس ہیں، یہ وعدے ہیں، یہ اضافے ہیں، یہ سارے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دے کے جتاؤ مت۔ دیا تھا نا، کسی کو 10th میں ایک فیس کیا دے دی، پوری زندگی اس کو غلام سمجھتے کہ جب آیا تھا نا امتحان کے موقع پہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، میں اتنا کام کر رہا ہوں تو نہیں کرتا، یار ختم، بھول جاؤ۔ اللہ سے اجر لینا ہے تو بھول جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ سے اجر نہیں لینا ہے تو احسان کرتے رہو۔ لیکن فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو تباہ اور برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا جتا کے، تذکرہ کر کر کے۔ ہر لوگ کو دیکھا وہ پوری زندگی یاد رکھتے، یہاں تک کہ ایک صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے بڑے بلڈر بن گئے، ان کے سلسلے میں ایک صاحب ملے ہوئے، ارے اس کے پاس فیس نہیں تھی، میں فیس دیا تھا، میں پڑھایا تھا اس کو، اب بڑا ہو گیا، میرے سے ملتا نہیں کرتا نہیں۔ آپ پڑھائے تھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھائے تھے، اب آپ اس سے یہ کیوں چاہتے ہو آپ کی غلامی کرتا رہے، حاضری دیتا رہے، اور یہ احساس دلاتا رہے کہ حضور آپ آقا تھے، آپ نے مدد کی تھی، آپ نے فیس دی تھی، قصہ ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کریڈٹ پہ تم نے جمع کر دیا ہے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے، وہاں سے تم کو اجر ملے گا۔ برباد نہ کرو، اکارت نہ کرو اپنے کار خیر کو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جب ان کیفیتوں کے ساتھ محض للہیت کے لیے اور مال طیب، اکل حلال، کسب حلال سے جو کمایا گیا ہے اور بغیر احسان جتلائے اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ارشاد فرمایا یہ قرض حسنہ ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تم خرچ کر رہے ہو، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضعافاً کثیرتاً، وہ ایڈیشن فرمائے گا، وہ اضافے، اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عنایت فرمائے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یاد رکھو صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ غلط فہمی ہے تم کو کہ صدقہ دینے سے میرے پاس 100 روپے ہے، میں نے 20 روپے دے دیے تو 80 نہیں، 80,000 ہو گئے تمہارے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ 80 لاکھ ہو گئے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کبھی بھی یاد رکھو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور فرمایا کرتے تھے کبھی بھی تواضع اختیار کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ فرمایا منکسر الرزق جب ہوتا ہے، انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ انسان کو غلط فہمی ہو رہی ہے میری وجہ سے تواضع کرنی پڑ رہی ہے، میں چھوٹا پڑ گیا، نہیں، یاد رکھو دلوں میں مقام بلند ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو قرض عطا کر رہے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو تو کس شان کے ساتھ وہ قبول کرے گا بس تم تصور کر لو۔ بس حضرت ابو دہدہ یہ سننا تھا کہ دوڑ کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اگر میں اسلام کے لیے اپنے مال کو دے دوں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے محاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ کا تو فرمان ہے۔ انہوں نے ان کا ایک ہی فارم ہاؤس تھا، ایک ہی باغ تھا، 700 بہترین کھجور کے درخت تھے، اور اسی کے بیچوں بیچ گھر تھا جس میں بال بچے تھے۔ دوڑ کر اپنے گھر پہنچے اور اہلیہ سے کہا اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ جاؤ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے جو پروردگار کے دربار میں پیش ہوگا۔ اور کہ اہلیہ بھی باہر آ گئی، اور پھر وہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے کر کہا آپ اس کو جیسے چاہیں بیت المال میں قبول کر لیں اور خرچ کریں۔ فرمایا کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صدقہ دینے سے میرے مال میں کمی آئے گی،
یہ غلط فہمی کو نکال دو. کمی اور بیشی، کثرت اور قلت، اضافہ اور کمی، یہ دراصل دینے لینے سے نہیں آتی. یاد رکھیے یہ کہاں سے آتی ہے؟ واللہ یلبس ویبسط، اللہ ہے جو کمی کرتا ہے، اللہ ہے جو پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو عنایت فرماتا ہے تو کھول کر عنایت فرماتا ہے، جن پر پھاڑ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتا ہے تنگی کا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، کوالیفائڈ ہیں، لیکن جس تجارت کو ہاتھ لگاتے ہیں فلاپ ہو جاتی ہے، جس فیلڈ میں جاتے ہیں ناکام ہو جاتی ہے، اور پھر اتنے پریشان حال رہتے ہیں کہ ان کا دکڑا سن کر واقعتاً افسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، حکمت ہے. کتنے لوگ ہیں سیدھے سادے بولے بھالے، ان کا عالم یہ ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ ہے بالکل خالی ہاتھ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک شیئر پارٹنر بنا دیا جس کو مواخات کہتے ہیں. حضرت سعد کو کہا کہ تم اور عبد الرحمن ساتھ رہنا. تو حضرت سعد نے کہا بھائی میرا آدھا گھر لے لو، آدھی تجارت لے لو، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ نہ مجھے تمہاری تجارت چاہیے، نہ دکان، نہ گھر، کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف منڈی کہاں ہے بتا دو. اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائے تو اتنا خزانہ تھا کہ سونے کے ڈلوں کو کلاڑیوں سے توڑ کے تقسیم کیا گیا. جبکہ انہوں نے اسلام پر اتنا خرچ کیا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور سخت قحط تھی، کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت تھی. اور اسی وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ پہنچا ملک شام سے. بہترین گیہوں، آٹا، جو وغیرہ لدا ہوا ہے 100 اونٹوں پر. اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش عبد الرحمن لوگوں میں تقسیم کر دیتے، بڑا قحط پڑا ہوا ہے. یہ جملہ حضرت عبد الرحمن کے کام میں کیا پڑا، کسی نے اطلاع کیا دی، پورے اونٹوں کو بٹھا دیا اور کہا جو جتنا چاہے دے جاؤ. کسی کی کوئی قیمت نہیں، پورے اونٹ تقسیم کر دیے، پورا قافلہ تقسیم کر دیا. بہت واقعات ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اتنا دیتا تھا کہ صحابہ کہتے تھے عبد الرحمن اگر کوئی پتھر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے سونا نکلے گا، کوئی پتھر اٹھائیں گے پلٹیں گے تو نیچے سے ان کو سونا ملے گا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس پہ بھروسہ کرو. واللہ یغفر، کون ہاتھ روکتا ہے؟ تنگی کرنے والا، تنگی سے دو چار کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ویبسط، اور پھیلا کون دیتا ہے؟ کثرت سے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہی تنگی سے دوچار کرنے والا ہے تو پھر تم صدقہ سے کیوں رک جاتے ہو؟ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کر بھی تو تم کو اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے اجر لینا ہے، سب کچھ تو وہی ہے. لہذا تم کو اس سلسلے میں تردد نہیں کرنا چاہیے. اور پھر صحابہ کا جو مزاج بنا آپ جانتے ہیں. صحابہ خرچ کرتے چلے گئے اسلام کے لیے، انہوں نے اپنا گھر لگا دیا، کنبہ لگا دیا، دولت لگا دی، تجارت لگا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوب فتوحات دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تمہید ہو گئی کہ دیکھو موت سے نہیں بھاگنا چاہیے. اور جہاں جسم کی موت قتل ہے، روح کا قبض کر لینا ہے، ایسے ہی یاد رکھیے روح کی موت بخالت ہے، کنجوسی ہے، ہاتھ کا روک لینا ہے. یہ روح کی موت ہے، مردہ روح ہے اس کی، جو خرچ نہیں کرتا، جو توڑتے ہوئے انسانوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے جیب سے کچھ نہیں نکلتا، تو اس کی روح مری ہوئی ہے. لہذا جیسے جسم تمہارا زندہ رہنا چاہیے ویسے روح زندہ رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. یہ دو چیزوں کے تذکرے کے بعد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی جانب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد آئے. تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے.
1100 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ بنی اسرائیل پہ بڑی مصیبت آئی اور فلسطینی ان کے خلاف ہو گئے تھے، مار مار کے بھگا دیا تھا۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہ تو حقیقت ہے نا۔ بنی اسرائیل یاد رکھیے، اسرائیلی فلسطینی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے آئے، بابل سے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق رہے، اور ان کے فرزند حضرت یعقوب پھر فلسطین چھوڑ کے چلے گئے تھے، مصر تشریف لے گئے، مصر میں رہے، اور مصر میں سینکڑوں سال رہنے کے بعد جب ان اسرائیلیوں کو فرعون نے خود پیٹا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے نجات دہندہ بنے، اور آپ ان کو نکال کر مصر سے پھر فلسطین لائے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، مامور من اللہ تھے، لہذا فلسطین میں پھر یہ لوگ رہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں پہنچ سکے، بعد میں پہنچے، لیکن بہرحال فلسطین میں آباد ہوئے، بدتمیزیاں کی، خانہ جنگی کی، اور وہ ساری انہوں نے خرافاتیں کی جو مصر میں کر رہے تھے وہی فلسطین میں، تو فلسطینیوں نے خوب مارا ان کو، اور پھر ان پہ بڑے زبردست حملے ہوئے اور ان کو نکال کر پھینک دیا گیا، فلسطین خالی کروا دیا گیا۔ باہر یہ آباد تھے، کچھ عراق کی سرحد پر، کچھ مصر کی سرحد پر، اور ان کا کوئی لڑکا نوجوان نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کو مار کر قتل کر دیا جاتا تھا، ایسی صورتحال تھی۔ ان پر ایک ظالم قوم مسلط کر دی گئی تھی جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ وہ عمالقہ نے فلسطین پر حکومت شروع کر دی تھی اور اسرائیلیوں کا عمل دخل ختم ہو چکا تھا۔ تو کبھی بھی یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے کہ فلسطین اسرائیلیوں کا نہیں رہا، تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں، 100 سال 150 سال، پھر مار کھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے یہ۔ لہذا یہ بہت پٹے ہوئے تھے، تو چند سردار جمع ہوئے، اس قالوا لنبی لہم، اور اس زمانے میں تو ان کے نبی تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام ذکر نہیں فرمایا، لیکن شموئیل یا سموئیل ان کا نام بائبل میں آتا ہے۔ وہ نبی اس زمانے میں تھے، بہت اہل اللہ نبی تھے، وہ تو لازمی بات ہے، مستجاب الدعوات تھے، اور ضعیف ہو چکے تھے 13 سالی کی وجہ سے۔ اب امکان یہ تھا کہ قیادت ختم ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی، تو جیسے لوگ چاہتے ہیں نا جانشین ہو، کوئی آگے کا مسئلہ حل ہو جائے، لہذا آپ کی خدمت پہ بھی لوگ پہنچے، تو ان کے بیٹے بھی تھے، حضرت سموئیل کے، حضرت شموئیل کے، بلکہ شمعون بھی نام کہا گیا ہے، تینوں طرح سے آیا ہے تاریخ میں۔ ان کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو لیڈر بنا لینا، سجادہ نشین بنا لینا، نہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے آپ ایک سردار کا تعین فرما دیجئے، سربراہ کا، ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اونر کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، تو آپ چاہے بادشاہ کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، کہ آپ ہمارے لیے ایک حاکم کو، ایک سردار کو متعین فرمائیں، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، اور اپنا کوئی اقوا مقام حاصل کریں۔ بنی اسرائیل کی نفسیات سے حضرت سموئیل سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کی نفسیات سے وہ سارے انبیاء اور رسول واقف تھے جو خود بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور ان کے جو بیانات ہیں نا وہ آج تک محفوظ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھیے، نیو ٹیسٹمنٹ اٹھا کے دیکھیے، پورے بیانات، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی کرتوت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی لعنتیں کیسی ہیں، کیسے جھوٹے، ہر چیز ہے اس میں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا حضرت سموئیل بھی واقف تھے، قال کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مجھے اس بات کا امکان ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی کہ تم جنگ سے جی چراؤ گے، بھاگ جاؤ گے میدان چھوڑ کر، بزدل ہو، تم لڑنے والے نہیں ہو، ملاؤ جی کیوں مجھ سے دعا کرا رہے ہو؟ کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہا حضرت ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں،
اور ہم اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے کہ ہمارا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو پاتا ہے تو مار ڈالا جاتا ہے، جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ تو ایک ہی حل ہے کہ ہم جنگ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک سردار، ایک حاکم، ایک سرپرست متعین کر دیجئے۔ لہذا جب دیکھا قوم بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مطالبہ کر رہی ہے، تو حضرت سموئیل نے دعا کی، مستجاب الدعوات تھے وہ۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا کہ جنگ کرنا ہے، آئندہ سال کی تیاری کر لو۔ لہذا جب ان پر قتال طے کر دیا گیا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر جنگ طے کر دی گئی، تَوَلَّوْا پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے تھوڑے سے 10%، 12%۔ آئے تو تھے ہزاروں کی شکل میں، لیکن جب یہ حضرت سمیل نے اعلان کیا کہ وحی آئی کہ اب جنگ کی تیاری شروع کر دو، ہونے والی ہے جنگ، تو پھر بچے 1200 سب غائب ہو گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، گناہ گاروں سے اللہ تعالیٰ بخود واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے۔ وقال لهم نبیہم، اس نبی نے ان سے یہ فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سربراہ بنا دیا۔ یہ حضرت طالوت نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے۔ ان کا نام توراتی روایتوں میں ساؤل آتا ہے، اور ساؤل تاؤل میں طالوت میں تبدیل ہو جائے، یہ لنگوسٹیکل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جس کو عثمان کہتے ہیں، اور آپ انگلش میں لکھیں گے تو OSMAN لکھیں گے، عثمان، اسی کو آپ جائیں گے عربوں میں تو دیکھیں گے عثمان ہے، OTHAMAN، عثمان ہے وہ۔ تو یہ تلفظ بدلتا رہتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض مورخین نے بہت پتے کی بات لکھی اور میرے دل کو وہی بات لگتی ہے کہ ساؤل ان کا نام تھا، طالوت اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا تھا جو اہل تورات نے گوا دیا، حفاظت نہیں کی۔ کیوں؟ کہا وہ بڑے لمبے چوڑے تھے، طویل القامت تھے، اسی لیے ان کو طالوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ طالوت کے معنی عربی میں لمبا چوڑا، طول سے، روٹ ورڈ اس کا وہی ہے، طول، طویل جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ تو طالوت، فاروق، یہ وزن ہوتا ہے جس میں خوب کثرت کا مفہوم ہوتا ہے، خوب فرق کرنے والے کو فاروق کہیں گے، ایسے ہی خوب لمبے چوڑے کو طالوت کہیں گے۔ یہ حضرت طالوت جو ہے بنی اسرائیل کی 12 شاخوں میں سے، یا دوسرے الفاظ میں 12 قبیلوں میں سے اس قبیلے کے تھے جو قبیلہ غریب بھی تھا، تعداد میں بھی کم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی نسل تھی، ان کو بنیامینی کہتے تھے۔ تو قبیلہ چھوٹا بھی ہے، غریب بھی ہے، یہ بڑا مسئلہ، اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ لیکن یہ بڑے اللہ والے تھے، مجاہد صفت تھے، لمبے چوڑے تھے، خوبرو تھے، علم والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس انتخاب قبیلے کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس انتخاب دولت کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اہل تقویٰ کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا میدان جنگ میں قیادت کرنے کی پوری صلاحیت حضرت طالوت میں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا کہ سربراہ طالوت ہوں گے۔ اب جب یہ اعلان کر دیا کس نے؟ حضرت شموئیل نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے طالوت کو کہ وہ ملک رہیں گے، سربراہ رہیں گے، بادشاہ رہیں گے۔ تو اب فوراً یہ آگے اپنے مزاج پہ قالو، کہا ان لوگوں نے، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارے سردار کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی سربراہی ہم کیوں کر قبول کریں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم ان سے کہیں زیادہ سرداری کے قابل ہیں، لائق ہیں، حقدار ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، امیر ہیں، بڑے خاندانوں کے ہیں، لہذا ہم کو سردار بننا چاہیے۔
اور اخیر کار وہ بات بھی ان کے حلق سے نکل پڑی، ان کے منہ سے نکل پڑی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو مالدار ہے ہی نہیں، پیسے والے نہیں ہے نا، غریب آدمی ہے، وہ کیا کر لیں گے سرداری؟ بجائے اس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سرداری کے لیے مال و دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس صفات دیکھی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ تو حضرت سموئیل نے کہا کہ دیکھو اب تم نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اب جب ان کو سربراہ کر دیا تو ان کی اطاعت، امیر کی اطاعت ضروری، امیر کی اطاعت نہیں کرو گے کوئی جہاد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی دینی کام میں برکت نہیں۔ نماز اس وقت تک نماز ہے جب تک کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیجیے، نماز آپ کی گئی، برباد ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اندیشہ ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دے۔ تو پیروی تو ہوگی نا، آپ امام بنانے تک آزاد ہے، امام مقرر کرنے کے بعد اب آپ آزاد نہیں، یاد رکھیے۔ وہ اللہ اکبر کہیں گے تو سجدے میں جانا ہے، وہ اللہ اکبر کہیں گے تو سجدے سے اٹھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امیر بنا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں کوئی ایک امیر طے ہو جائے، اگرچہ کالا کلوٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ لہذا اب جب یہ امیر بنا دیے گئے تو اب تم کون ہوتے؟ ان کا خاندان پرکھنے والے، قبیلہ پرکھنے والے، مال و دولت کو ناپنے والے، تم کو کوئی حق نہیں، اب تم ان کی پیروی کرو۔ لیکن ماننے والے کہاں تھے؟ یہ مزاج میں تو وہی ضدی پن ہے نا، ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے، تو یہ مزاج کب بدلنے والا ہے؟ لہذا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا نا، یہ کیسے مان لے؟ تورات اللہ نے دی، ہم کو کھلا یہ آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تورات دے رہا، تب ہم مانیں گے۔ پھر 70 گئے پہاڑ پہ، تباہ ہوئے۔ ایسے ہی کہا کہ ہم کوئی دلیل ہونی چاہیے، پروف کہ اللہ نے ان کو نامزد کیا۔ تو حضرت سموئیل نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک زبردست نشانی عطا کرتے ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ جب یہ پیٹے گئے تھے، مارے گئے تھے اور ان کے اوپر بختنصر کا حملہ ہوا تھا، تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے صندوق تھا بڑا سا، اس میں تورات کی تختیاں رکھی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی چھڑی بھی اس میں رکھ دی گئی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا ایک جبہ تھا، وہ جبہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ تبرکات تھے نبیوں کے، اور تورات تھی سب سے بڑی بات۔ یہ ساری چیزیں اس صندوق میں بند تھی، اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا جب تک صندوق ہمارے پاس رہے گا فتوحات، جب ہم صندوق سے محروم ہو جائیں گے پیٹیں گے۔ لہذا اس صندوق کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور اس صندوق کی حفاظت چاروں طرف سے لشکر لگا کر خزانے کی طرح رکھتے تھے، لیکن بختنصر وہ صندوق لے کر چلا گیا تھا عراق کی طرف، عراق کا بادشاہ تھا، لہذا عراق کی طرف لے گیا، اور لے جانے کے بعد سے اس نے اس صندوق کو ایک مندر میں رکھا، دجون کا مندر، دجون کا بت لگا ہوا تھا اس میں۔ اب بنی اسرائیل وہ صندوق کے چلے جانے کی وجہ سے بہت روتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو دیکھیے کیسے نشانی بنا، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، حضرت سموئیل نے کہا کہ دیکھو طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کر لیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اصطفیٰ، اس نے سلیکٹ کیا، چن لیا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بھی برکت دے رکھی ہے، جسم میں بھی، بسطۃ پھیلا ہوا علم ہے، بکثرت علم ہے، اور بہت ہی اچھا بہترین مضبوط جسم ہے۔ اور یہی دو چیزیں جہاد کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، لہذا تم ان کی فرما برداری کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ویسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قیادت عطا کرتا ہے، اس سے تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، ان آیت ملکہ، وہ سردار برحق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نامزد ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، وہ تابوت، وہ صندوق، تابوت بڑے صندوق کو کہتے ہیں، اب تو جس میں لاشیں رکھتے ہیں اس کو تابوت کہتے ہیں، ورنہ بڑے صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ دیکھو ان کی سربراہی کی علامت اور نشانی یہ ہے ایاتیکم التابوت، وہ تابوت جو غائب ہو گیا نا، وہ صندوق جو غائب ہو گیا جس کو بادشاہ لے کر چلا گیا، وہ تمہارے پاس آئے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، جس تابوت میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رہے گا تو برکت رہے گی، یہ رہے گا تو اللہ کی تائید رہے گی. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں باقی ماندہ وہ چیزیں ہیں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان نے ترکے کر رکھا تھا، چھوڑا تھا. یہ تابوت جو دجون کے مندر میں پہنچ گیا تھا، وہاں دو باتیں ہوئی. ایک تو ایک عجیب و غریب وبا پھیل گئی پوری بستی میں، بیماریاں. نمبر دو، بت گر گیا صبح ہی جب گئے تو دیکھا مندر میں بت پاؤں منہ لیٹے ہوئے ہیں. تو پریشان ہوئے، تو پختہ اچھا لگایا تھا، اس کی جڑوں کو سیمنٹ نہیں تھی اس زمانے میں، کیا لگایا کیا نہیں لگایا تھا پتہ نہیں. تو یہ کیسے گرا ہوا ہے؟ پجاریوں نے پھر توبہ قضا کر کے اس کو بہرحال ٹھیک ٹھاک کر دیا، جڑ دیا. اور اس کے بعد سے دوسرے دن صبح گئے تو پھر گرا ہوا ہے، تیسرے دن صبح پھر گرا ہوا ہے. پجاریوں نے کہا یہ صندوق کی وجہ سے ہے، اس صندوق کو مندر سے نکالیے. وبا بھی پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو بہت پریشان تھے. تو اب کیا کیا جائے؟ پجاریوں نے مشورہ دیا بیل گاڑی بنائیے، بیل گاڑی کے اوپر تابوت کو رکھیے، اس کو بھگا دیجیے، بھگا دیجیے بستی سے، جہاں جانا ہے جائے، جو مصیبت اس کو اٹھانا اٹھائے. لہذا انہوں نے جہاں بستی ختم ہوتی ہے کھیت شروع ہوتے وہاں پہ بیل گاڑی پر تابوت رکھ کر بیل گاڑی کو ہٹا دیا، بھگا دیا، جا جس رخ پہ جانا ہے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرشتوں کو متعین فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ. اب فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے غیب سے اب بیلوں کی نگرانی کی. ورنہ کئی بیل گرا دیتے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چلنے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ عراق سے چلتے رہے دن و رات، شب و روز، کئی روز کا فاصلہ طے کر کر وہاں پہنچ گئے جس بستی میں فلسطین کے قریب بنی اسرائیل آباد تھے اور حضرت سموئیل تھے اور حضرت طالوت تھے. اب صبح دیکھا بیل چلا رہا ہے، بیل گاڑی چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر تابوت، چیخ پکار. اور پھر اس کے بعد یہ طے پایا کہ نہیں، حضرت طالوت امیر ہے، اب ان کی اطاعت کرنا ہے. اتنی بڑی نشانی جب اللہ کے پاس سے آ گئی، اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے، لہذا امیر قرار پائے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. کتنی بڑی نشانی ان کے لیے تھی، آپ اندازہ کیجئے. اب اس کے بعد تو کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کب چھوڑنے والے، ان کی تاریخ آ رہی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے. اب حضرت طالوت نے فوج کو تیار کیا. اب 1400 2000 اتنے ہی بس تیار ہوئے. سب کو پریڈ کرائی، ترتیب بنائی، گروپس میں تقسیم کیا، مجاہدہ کیسے کرنا ہے. یہاں تک کہ اب وہ اپنی بستی سے نکل پڑے اور فلسطین کا رخ کیا، فلسطین کی طرف آگے بڑھنے لگے. یروشلم کے باب الداخلے کے قریب پہنچے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب رخصت ہوئے، نکل پڑے حضرت طالوت لشکر کے ساتھ، تو اب یہ جب آگے بڑھے تو نہر اردن پڑتی ہے، ایک ندی ہے نہر اردن. آج بھی آپ اگر جارڈن سے اسرائیل میں داخل ہونا چاہیں تو اس نہر کو پار کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک برج بنا ہوا ہے، اس برج کے ایک طرف جارڈن ہے، دوسری طرف فلسطین ہے، جس کو کمبخت اب اسرائیل کہتے ہیں. اس برج کا نام ہے جسر الملک حسین. ملک نام انہوں نے رکھ دیا پل کا. وہ نہر جو ہے، یہ نہر تقریباً 200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ایک نہر ہے. یہ شروع ہوتی ہے تبریہ جھیل سے. تبریہ جھیل سے شروع ہوتی ہے. اس جھیل میں پانی جو اضافہ ہو جاتا ہے وہ بہ پڑتا ہے، اور بہتے 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 وہ ختم ہو جاتی ہے بحر میت میں جا کر. ڈیڈ سی جو ہے اس میں جا کے وہ مل جاتی ہے. تو یہ دونوں کے درمیان قریب 160 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنی لمبی یہ نہر ہے. تو جب تبریہ جھیل سے نکلتی ہے تو بہت پانی صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن جو ندیوں کا عالم ہوتا ہے
کہ گنگا جب نکلتی ہے ہمالیہ سے تو اس کا پانی بالکل کرسٹل چمکتا ہوا، لیکن جب بہار اور یوپی سے گزر کر جب جا کے سمندر میں ملتی ہے تو کتنی گندی ہو چکی ہے، تو جا کے دیکھ کیا پولیوشن تو کر ہی دیتے انسان۔ اس کا بھی نہر اردن کا یہی معاملہ ہے، ڈیڈ سی میں جانے سے پہلے بہت گندی ہو جاتی ہے وہ۔ یہ نہر بیچ میں ہر حال میں پڑتی ہے، آج بھی پڑتی ہے، پچھلے زمانے میں بھی۔ تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ وہ نہر کا پانی نہیں پینا ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان نہر کے ذریعے سے، کینال کے ذریعے سے، دریا کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ، جو اس میں سے پانی پی لے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس کے پانی کو نہیں پیے گا اور اس سے پیٹ نہیں بھرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہاں اتنی اجازت ہے، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، بہت پیاس لگ رہی ہو تو چلو بھر پانی پی سکتے ہو۔ چلو اس کو کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کو ملانے سے جو آپ کے ہتھیلی میں چھوٹا سا پیالہ بن جاتا ہے اس کو چلو کہتے ہیں۔ تو چلو بھر غُرْفَةً بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے اتنا پانی لے کر مارے پیاس کے اگر کوئی پینے کا کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پی کر پیٹ بھرے گا، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ حضرت طالوت نے اعلان کیا، اور یہ من جانب اللہ تھا، ان کا اپنا خیال نہیں تھا، حضرت طالوت کا ڈیسیشن نہیں تھا۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر کئی ایک مفسرین یہ کہتے ہیں حضرت طالوت نبی تھے، اسی لیے ان کو وحی آئی تھی کہ یہ امتحان لینا ہے۔ واللہ اعلم، چونکہ ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، اسی لیے یقین اور تاکید کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ وہ نبی بھی تھے کہ نہیں تھے، بہرحال اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے۔ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو پیٹ بھر کے پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، میرے ساتھ تو وہی چلے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس کو پیٹ بھر کے نہیں پیے گا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں چلو بھر کے اگر کوئی پی لو تو کوئی حرج نہیں، اتنی اجازت ہے۔ سفر جاری رہا، ندی کے کنارے پہنچ گئے، ندی کو پار کرنا ہے تو لوگوں نے بدتمیزی کی اور کہا کہ صاف ستھرا پانی بہ رہا ہے، پانی نہیں پینا یہ بھی کوئی امتحان ہے؟ یہ کوئی دکھ ہے کہ پانی نہ پیا جائے؟ یہ کوئی آزمائش ہے؟ یہ کوئی امتحان ہے؟ آپ نہیں مانتے، سب بیوقوفی کی بات۔ وہ ڈگا پانی پیے، پیٹ کھل گیا، وہی پڑے رہ گئے۔ صرف 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، کہا ہم امیر کے حکم کو مانیں گے۔ کبھی کبھی یاد رکھیے، تربیت کرنے والے آپ کو جائز چیزوں سے بھی روکتے ہیں۔ روزے میں روکا گیا نا جائز چیزوں سے، کیوں؟ تربیت مطلوب ہوتی ہے، تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، مربی سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس کی حکمت پر، دانائی پر اعتماد کیجیے۔ اور وہ تربیت کے لیے جن چیزوں سے روک رہا ہے، وہ تربیت کے لیے جو باتیں کہہ رہا ہے، اس کو سنیے، تبھی ترقی ہوگی۔ مگر آج کل مصیبت ہو گئی، جتنے تربیت کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ پیروں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مرید صاحب پیر کے مرشد بنے رہتے ہیں، وہ اپنی مرضی چلانا، میری کار میں بیٹھو، میرا کھانا کھاؤ، میرے گھر کی دعوت قبول کرو تو پیر، نہیں تو دعوت کی تو کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ بات مانیے، تبھی تربیت ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا۔ اور ان کے اوپر جبر مت کیجیے، اہل اللہ پہ جبر مت کیجیے۔ اتنا پریشان گھر پر دعوت دینے کے لیے، برکت ہوگی، حضرت آئیں گے تو حضرت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کیا برکت ہوگی؟ ان کی صحت بگاڑ کر آپ کے گھر میں کیا برکت ہوگی؟ مجھے جب معلوم یہ ہوا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو بارکر سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں دوپہر کے وقت مشیر آباد میں کھانا کھلانے کے لیے، تو میں ان کی اوندھی عقل پر حیرت کیا کہ یہ 1.5-2 گھنٹے کی مئی کی ٹریفک میں، دھوپ میں کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیا عالم ہوگا کسی 80-85 سالہ شخصیت کا؟ سوچیا۔ یہ سب بلا وجہ کے ایک بزرگ ایک بستی میں پہنچے، معافی چاہتے ہوئے بہت مختصر عرض کروں گا۔ تو ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ حضرت کے بالوں میں بہت برکت ہے، تو ہر آدمی بستی میں ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچا،
تو ماشاءاللہ ایسا ہوا ان کو شیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی, پورے بال کھڑ گئے. اور ایک صاحب لیٹ پہنچے جب تک داڑھی صاف ہو چکی تھی. وہ گھر آئے تو اہلیہ بولی لالیے برکت, منہ مبارک لائے نہیں لائے, تو بولے نہیں پوری داڑھی ختم ہو گئی تھی. تو چھری دی, تھوڑا سا گال کاٹ کے لے کے آؤ, تھوڑا چمڑے کاٹ کے لاؤ, کم سے کم تھوڑی تو برکت گھر پہنچنا ہے. یہ برکت کا کانسیپٹ نہیں ہے, یاد رکھیے. برکت ہے اطاعت میں, برکت ہے فرما برداری میں, برکت ہے شریعت کو ماننے میں, برکت ہے حلال و حرام کی تمیز کرنے میں, برکت ہے اہل اللہ کی صحبت پہ بیٹھنا, ان کی بات سننا, برکت ہے علم حاصل کرنا, علم کے سورسز جو ہے اس سے جوڑنا. یہ ہے اصل ترقی کا راز. یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پانی پینا کوئی بری بات ہے, پانی پینے میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, تو اللہ کی نعمت ہے, جھیل چلی آ رہی, پیو, پی پی کے وہاں پڑے رہے. بچے تو کون بچے, 313 پیاسے, جن کے حالت میں کانٹے پڑ رہے ہیں, وہ بدر کی تعداد والے 313 حضرت طالوت کے ساتھ چل پڑے. اور فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شہادت دی جب اس نہر کو پار کر گئے حضرت طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی. والذین معه نے کہا, والذین آمنوا معه, اہل ایمان ساتھی جب آگے بڑھے اور میدان میں پہنچے تو وہاں دیکھا بڑا زبردست لشکر, سب زرہ پہنے ہوئے, لوہے کا لباس اور بہترین صفے بنائے ہوئے, تلواریں چمک رہی ہیں. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, بعض لوگ کہہ پڑے کہ آج ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جس کا سردار جالوت تھا. اس کا نام جالوت تھا. وہ جالوت بہت بڑا جنگی ماہر پہلوان سمجھا جاتا تھا, بڑا کرنل, اور وہ اپنے لشکر کو لے کر پوری تیاری کیا ہوا. تو ایک دو لوگ بیچارے کہہ پڑے, قالوا لا طاقت لنا اليوم, ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے بھیڑے 313 چھوٹی سی ٹکڑی, وہ دیکھو ہزاروں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله, جن کو آخرت کا پورا یقین تھا اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا یقین تھا, جن کا ایمان کامل تھا, ان لوگوں نے جواب دیا اور کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکروں پہ فتح عنایت فرمائی. اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ واللہ مع الصابرین, صابروں کے ساتھ, جن کے پیر نہیں اکھڑتے نا, جو ثابت قدم رہتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. پیر اکھڑ گئے تو سمجھو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد سے تم محروم ہو گئے, صبر کرو. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, اور جب آمنا سامنا ہو گیا جالوت اور اس کے لشکر سے, ادھر حضرت طالوت 313, ادھر جالوت, میدان بھرا ہوا, اب آمنا سامنا ہو گیا, تو پھر قالوا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے, بہت صبر عنایت فرما, راہ خدا میں شہید ہو جائیں لیکن پیر نہ اکھڑنے پائیں. وثبت اقدامنا, اور ہمارے پیروں کو آپ جما دیجئے, ثابت قدمی عطا کیجئے. منصورنا علی القوم الکافرین, اور منکروں پر آپ ہماری مدد کیجئے, غلبہ عنایت فرمائی. دعا کی. دعا کرنے کے بعد فہزموہم باذن اللہ, اللہ نے دعا قبول کر لی اور انہوں نے شکست دے دی اللہ کے حکم سے. کیسے؟ وقتل داؤد جالوتا, حضرت داؤد لشکر میں شامل ہوئے تھے لیکن بہت کم عمر تھے, 15-16 سال کے تھے, بڑے خوبرو اور بہت ہی سنجیدہ قسم کے نوجوان, 15-16 سال کے. تو ان کو لشکر میں آنے کی اجازت نہیں تھی, کم عمر تھے نا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے 6 بھائی اس جنگ میں, ہم کا ٹفن لے کے میں چل رہا ہوں. ان 7 بھائی تھے یہ پورے, اور ساتوں کے ساتوں اس جنگ میں شامل تھے, لیکن یہ کمر ہونے کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ تم رک جاؤ, نہیں آنا ہمارے ساتھ. تو میں کہا تھا نہیں, میں ٹفن سامان لے کے ساتھ چل رہا ہوں, میرے 6 بھائی ہیں. اور پورے 6 بھائی ماشاءاللہ وہ بہت دیندار خاندان کے, اللہ والوں کا خاندان تھا, وہ اس جنگ میں شامل تھے. جب آمنا سامنا ہو گیا حضرت طالوت کا جالوت کے لشکر سے, تو جالوت کا نام سن کے گھبراہٹ ہو گئی لوگوں میں, اور اس کے بعد اس نے کہا سب سے پہلے تم
جو سب سے بڑا پہلوان ہے تمہارے درمیان اس کو بھیجو، میں کشتی لڑوں گا، اس کے بعد دیکھیں گے جنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ سب گھبرا گئے، سب کو یقین ہو گیا جو جائے گا وہ مرے گا، لہذا سکتہ جاری ہو گیا، میدان میں خاموشی۔ حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جالوت کی کون خبر لے گا؟ کوئی جواب نہیں۔ اگر جواب آیا پیچھے سے، یہی لڑکا 15-16 سال کا، حضرت مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں، تم چرواہے ہو، بکریوں کو چراتے ہو، جنگ کا تجربہ نہیں، کہو مال سے تم کو ہم نہیں بھیجیں گے۔ جالوت بڑا لمبا چوڑا قوی ہیکل تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام دبلے پتلے تھے، لہذا کوئی مناسبت نہیں تھی۔ وہ ایجنٹ تھا، تجربے کا تھا، 40-50 سال کا، یہ بالکل کم عمر تھے، لہذا حضرت طالوت نے ٹالنے کی کوشش کی۔ دوسری بار اعلان کیا، پھر کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار اعلان کیا، پھر وہی حضرت داؤد، کوئی نہیں اٹھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کام دلوں میں ڈال دیتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار رقم میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نشانیاں دیکھ رہے تھے کہ قریب ہجرت کا حکم آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں کہا، بہت دنوں سے میرے دل میں خیال ہے، حرم میں کھل کر قرآن مجید نہیں پڑھا گیا، کوئی جا کر جو آیتیں نازل ہو گئی وہ حرم میں سنا دے۔ سب خاموش، بہت مار رہے تھے قریش، قتل، غارت گیری، جس پہ چاہتے ہتھیار اٹھاتے، مارتے، سر توڑ دیتے، سب خاموش رہے۔ اور اٹھا تو ایک غریب چرواہا بچہ جو بکریاں چراتا تھا، اور اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑ کر ماں سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں رہنا شروع کیا تھا۔ اس کمزور سے نہتے غریب خاندان کے لڑکے نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے کہا نہیں، تم نہیں، قریش پیٹ دیں گے تم کو۔ پھر کہا کوئی ہے جو کچھ قرآن پاک پڑھ کر آئے حرم میں؟ پھر خاموشی، وہی بچہ پھر کہتا مجھے اجازت دیجیے۔ تیسری بار بھی ایسے ہی بات، حضور نے کہا جاؤ۔ وہ بچہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ حرم شریف گئے اور حرم میں خوب بھیڑ، بیٹھکیں، گفتگو، نشستیں، غیبتیں سب چل رہی، اور اس میں بیچ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور ان کو نہیں معلوم تھا سورہ رحمان نازل نہیں تھی، بالکل تازی سورت تھی، لہذا سکتے میں سن رہے کیا ہے یہ کیا ہے، دلوں پہ تاثیر۔ پوچھا کسی نے کیا ہے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اتنا مارا کہ ان کو یقین ہو گیا بچہ مر گیا، تب چھوڑ کر گئے۔ حضور کی خدمت میں لائے گئے، پانی چھڑکا گیا، ہوش آیا تو حضور نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم مت جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کل پھر بھیجیے جاؤں گا، میں کل پھر بھیجیے جاؤں گا، ان کو قرآن سنا کے آؤں گا۔ یہ دل کا جذبہ ہوتا ہے جو حالات بدل دیتا ہے۔ لہذا حضرت داؤد نے کہا حضرت آپ مجھے بھیجیے۔ کہا بیٹے تم بہت کم عمر ہو۔ کہا کہ میرے پاس تدبیر ہے، میں جب جنگل میں بکریاں چراتا ہوں تو درندے حملہ کرتے ہیں، ان درندوں کو میں بھگاتا ہوں۔ ایک آدھ بار تو شیر بھی آیا، میں اس کو بھی بھگایا، جبڑا توڑ دیا۔ کہا آپ نے فرمایا میں نے اس کا جبڑا توڑ دیا، مجھے اجازت دیجیے۔ تو کہا جب تم بار بار کہہ رہے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ اور ایک حجت پوری کرنے کے لیے حضرت طالوت نے اعلان کیا، جو آج جالوت سے لڑ بھڑ کر کامیاب ہو جائے وہ نہ صرف یہ کہ میرا داماد رہے گا بلکہ میں اس کو حکومت میں جانشین بناؤں گا، آگے وہی حکومت کرے گا۔ تب بھی لوگ آگے نہیں بڑھے تو حضرت داؤد، اور حضرت داؤد جب بیچ میدان میں آئے تو جالوت نے دیکھ کے کہا کہ یہ چھوٹے سے بچے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تو حضرت داؤد نے کہا بچے سے تمہارا مطلب نہیں، بھیڑنا ہے تم کو مجھ سے۔ کہتے ہیں پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، ایک انڈے کے برابر یہاں پہ خلا تھا، بس آنکھوں کے لیے جب لازمی بات ایسے جگہ چھوڑی گئی تو یہاں سے لوہے کا لباس ہے، یہاں سے لوہے کا لباس ہے، بیچ میں ایک انڈے کے برابر ایسا خلا ہے جس سے اس کا جسم نظر آ رہا تھا ورنہ جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد کو لوہے کا لباس پہنایا تو حضرت داؤد تھوڑا آگے بڑھ کے پیچھے آیا اور کہا اگر اللہ نے موت مقدر کر دی تو حضرت کے لباس بچائے گا؟ کہا نہیں، تو کافر رہنے دیجیے، یہ لباس اتار دیا۔ وہ جنگی لباس زرہ جس کو کہتے ہیں اتار دی اور ویسے ہی گئے، اور ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، بس چادر شال ٹائپ، اور ایک جھولی ہے جیسے کہ اس میں کچھ ٹفن وفن ہو،
गले में एक झोली बैग टाइप और हाथ में एक चादर है। बीच मैदान में पहुंचे तो उसने कहा बच्चे तुम लौट जाओ, अभी मैं कहता हूँ मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। जालूत ने कहा तुम लौट जाओ। उन्होंने कहा मैं लौटने वाला नहीं, या तो मैं शहीद होऊंगा या तुमको मार डालूंगा। तो जालूत ने कहा याद रखो थोड़ी देर में तुम्हारी लाश गिद्धों को खिलाऊंगा मैं, आज जो करना है करो। इसी असना चादर में एक किनारे एक नोकदार पत्थर को बांधा एक खास स्टाइल से, फलाखन उसको कहते हैं, और उसको बनाया और उसको फिराया और इतनी ताकत से फिराया और उसके अंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक प्रेशर पैदा किया और ठीक उसके पेशानी के निशाने पे छोड़ा और वो नोकीला पत्थर गया और उसकी पेशानी में धंसा, खून का फव्वारा उड़ा और वो बेहोश हो गया, ताप नहीं ला सका जख्म की। उसका बेहोश होकर गिरना था कि फौज के पैर उखड़ गए। जालूत नहीं बचा तो हम कहां से बचेंगे, पलट के भागने लगे। याद रखिए जो गैर ईमान वाला होता है ना, वो जाहिरी असबाब पे बहुत भरोसा किया हुआ होता है, दिल जो है ना उसके वो हालत में आते रहते हैं, दिल में बहुत घबराहट रहती है, उसके रोब दबदबा ईमान का रहता है। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम से काया पलट गई, फौज पलट कर भागने लगी। अब ये 313 ताक़ुब करते गए, दो चार को और मार डाला, फौज पूरी पलट के भाग गई और फतह हो गई हजरत तालूत को। और जब फतह हुई हजरत तालूत को तो हजरत तालूत ने वादा निभाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बाद में आपके दामाद भी बने और जानशीन भी बने। और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की किस्मत बदल दी। फिर आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल बने और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फतूहात दी। ये तारीख इनकी। लिहाजा फरमाया मुसलमानों तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको आगे बढ़ना है और तुमको भिड़ना है लश्करों से। अपने वक्त का जालूत आएगा, अपने वक्त का फिरौन आएगा, अबू जहल आएगा, अबू लहब आएगा, बड़े बड़े सुरमा आएंगे, लेकिन तुमको जमे रहना है और जमे रहे मुसलमान। यहाँ तक के हजरत उमर के जमाने में कादसिया की जंग हुई और कादसिया की जंग में रुस्तुम की वही शोहरत थी जो जालूत की शोहरत थी, लेकिन मुस्लिम सिपाहियों ने उसका भी काम तमाम किया, फतूहात मिलती चली गई। लिहाजा इम्तिहान है साबित कदमी का, इम्तिहान है एतमाद का, इम्तिहान है तवक्कुल का, अल्लाह की जात पे भरोसा। वरना बड़ी से बड़ी फौज कुछ नहीं कर सकती और छोटी से छोटी टुकड़ी हालात बदल देती है। और जालूत और दाऊद ने अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया जालूत को। अल्लाह ने उनको हुकूमत भी दे दी, वल हिकमत दी, दानाई नबूवत अता फरमाई, वअल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ताला ने आपको वो इल्म इनायत फरमाया जो अल्लाह की मशीयत में था। जब अल्लाह ने अता किया तो क्या अता किया होगा आप सोच लीजिए। अगर ये डिफेंस का मामला ना हो, ये झगड़ों का मामला ना हो, तो बड़ा जमीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, एक ही जालिम बैठा रहेगा हुकूमत करता हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला एक को उठाता है, दूसरे को बिठाता है, ये चल रही है हलचल। और फरमाया दूसरी जगह कि अगर ये कश्मकश न हो, लड़ाई झगड़े, फिर शायद फरमाया चर्च नहीं रहेंगे, मंदिरें नहीं रहेंगी, मस्जिदें नहीं रहेंगी, सब पे जालिम काबिज हो जाएंगे। ये तो एक दूसरे से डरते हैं ना, इसीलिए रियायत करते हैं। इनको अपोजिशन से डर है, दूसरा आएगा तो मुसीबत होगी, इसीलिए ज्यादा लाकानूनियत नहीं करते हैं, उतनी कर लेते हैं जितनी चल जाती है। फरमाया कि देखो लौला दफ़ुल्लाहि नासा, अगर अल्लाह ताला लोगों को लोगों से न भिड़ाए, लफसदतिल अर्ज़, बड़ा बिगाड़ पैदा होता जमीन में। वलाकिन अल्लाह ज़ु फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह ताला सारे आलमों पर बड़ा फजल फरमाता है, अहले हक को खड़ा करता है, भिड़ाता है, शहादतें होती है, मौत होती है, वफात होती है, लेकिन वो कामयाब रहते हैं, जन्नत की नेमतों से मालामाल होते हैं, हक का बोलबाला होता है और जालिमों की कमर कसी जाती है। तिल का आयतुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम रसूल आप पर खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूल बनाकर भेजे गए। मुरसलीन की हकीकत समझिए, रसूल है, लेकिन मुरसल इसमें मफूल किसको कहते हैं, तहकीक कीजिए जाकर, भेजने वाला है।
ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا ہے، نعوذ باللہ، مرسل خدا ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو بندے کو بندہ رکھو، خدا کو خدا رکھو. تلک الرسل، یہ وہ رسول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. کیسے؟ منهم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بہت بلند ہیں. حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. کوئی رسول زیادہ فضیلت والا ہے، کسی رسول کی اتنی فضیلت نہیں ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا کیا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بہت سے معجزات، کثرت سے معجزات. ہاتھ چھو لیتے تو نابینا کو بینا کر دیتے، بیمار کو اچھا کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مرے ہوئے میں زندگی آ جاتی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبرائیل ہمیشہ آپ کی تائید میں کھڑے رہتے ہیں. یہ نبیوں کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان فضیلتیں رکھی ہیں. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم احترام اور ایمان میں تفریق نہیں کریں گے. ایمان اور احترام. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا نا، مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، کبھی یہ نہ کہو کہ میں یونس پہ افضل ہوں، یونس کے مقابلے میں فضیلت والی. صحبت کرو. فرمایا سب اللہ کے رسول ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، سب کا احترام لازم ہے، واجب ہے، اور سب پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک جز ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. دوسری حقیقت، اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی. اور امام قرطبی نے لکھا کہ عینی ہی یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. ان کے درمیان فضیلتیں ہیں لیکن سب کا احترام کرنا. کسی کی کم ہے فضیلت، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اس کے مقام کو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے نہیں پا سکتے. لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا سب اللہ کے پاس خیر ہے، مقبول ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو یہی بھی عینی معاملہ صحابہ کا بھی ہے کہ ان میں بات بہت افضل ہے. عشرہ مبشرہ کا مقام آپ جانتے ہیں، پھر آپ اس میں خلفائے راشدین، بدری صحابہ وغیرہ وغیرہ. لیکن احترام سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ شرف صحابیت کا اعتراف کا معاملہ یہ ہم پہ واجب ہے. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ فرمایا. دیکھو تلک الرسل، یہ اللہ کے رسول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، یہ معبود کا معاملہ ہے. جس کو چاہے فضیلت دے، جس کو چاہے فضیلت نہ دے، جس کو چاہے جتنی فضیلت دے. اللہ کا بندے سے تعلق. لیکن امتیوں کا رسولوں سے کیسے تعلق ہوگا؟ سب کا احترام، سب پر ایمان، کسی کی شان میں گستاخی نہیں. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا. ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بہت بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کیا تھا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے ہوئے معجزے. اور وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی تائید کی تھی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایسی واضح کھلی ہوئی سورج کی طرح چمکتی ہوئی تعلیمات آ جانے کے بعد لوگوں کو جھگڑے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو صحیح ایمان رکھنا چاہیے تھا، اپنا مقصد سمجھنا چاہیے تھا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن یہ حضرت انسان اختلاف کرنے سے باز نہیں آتا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، بعضوں نے تو ایمان قبول کیا. وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بعض کفر پہ مرے، معجزات دیکھنے کے باوجود مخالف رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ جھگڑے نہ ہوتے. اور انسان بھی بکریوں کی طرح ہوتے، بیلوں کی طرح ہوتے جن کے اندر اختلاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. الگ الگ مذہب اپنا رہے ہیں تو گھاس کھا میں بریانی کھاؤں گی ہے کا مزاج نہیں. اللہ نے ایک ہی مزاج پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صلاحیت رکھی، شعور رکھا. تو شعور کو استعمال کرو، ایمان کی حقیقتوں کو سمجھو. جنہوں نے نہیں سمجھا وہ پچھتائیں گے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسانوں کو ایک ہی مزاج پر پیدا کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو ایک ہلچل،
دنیا میں ایک امتحان، ایک آزمائش چاہتی تھی، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، مولا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی حائل نہیں بن سکتا۔ آپ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تفریق رکھی، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بعضوں کو عطا نہیں کیا۔ جن کو عطا کیا ان کی کیا ڈیوٹی ہے، جن کو عطا نہیں کیا ان کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔